بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل سے نکلنے کی تیاری، بڑی کمپنیوں نے اسٹاک مارکیٹ سے شیئر اٹھانا شروع کر دیے۔ مسلم ممالک اسرائیل سے تیل سمیت تمام تجارت روک دیں۔ ایران الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تاریخ دے دی۔ سعودی عرب کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے میں دلچسپی اب بھی ہے۔ امریکہ حماس ہتھیار ڈال دے یا مرنے کے لیے تیار ہو جائے، تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ اسرائیل غزہ کی پٹی میں اب جنگ روک دینی چاہیے، صدر جو بائیڈن۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ اسرائیلی انویسٹمنٹ ایجنسی کی سرکاری رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کو جنگ کے لیے پہلے 25 دنوں میں $20 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اسی طرح کئی ایک بڑی تجارتی کمپنیاں ہیں جنہوں نے اسٹاک مارکیٹ سے اپنے شیئر اٹھانا شروع کر دیے ہیں اور اسرائیل سے نکلنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ ایک طرف دوستو اسرائیل میں صہیونی آباد کاروں کی بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا معاملہ ہے، تو دوسری طرف صہیونی آباد کاروں کی اسرائیل سے واپس یورپ اور دیگر مغربی ممالک کی طرف ہجرت کا معاملہ ہے۔ 5 لاکھ صہیونی آباد کار خیموں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ کئی شہر صہیونی آباد کاروں سے خالی ہو چکے ہیں۔ دوستو ایک بڑی جنگ کے لیے تمام شرائط بالکل موجود ہیں۔ امریکی تمام سمتوں میں صورتحال کو بڑھا رہے ہیں۔ امریکی سمجھتے ہیں کہ بڑھتے ہوئے خطرات ایک کامیاب پالیسی ہے۔ امریکہ نے یوکرین میں اس کی کوشش کی ہے۔ امریکہ نے جنگ کو زیادہ سے زیادہ بڑھاوا دیا ہے۔ آج یوکرین تباہ حال ہو چکا ہے۔ اگر غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت اسی طرح ترقی کرتی رہی تو دوستو اسرائیل کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ امریکہ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک کے ساتھ تصادم میں داخل ہو رہا ہے اور یہ صورتحال تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ فلسطینی مزاحمت نے ایک پائیدار جدوجہد کے ذریعے نہ صرف صہیونی دشمن کو اس کے منصوبوں سے پیچھے دھکیل دیا ہے، بلکہ حماس کی مزاحمت نے دنیا کی سیاست کو ہی تبدیل کر دیا ہے۔ آج دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی مرتبہ یعنی سن 1945 کے بعد سے بحر عرب میں 11 ممالک کے 50 جنگی جہاز پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ کے 8 جنگی بحری جہاز موجود ہیں۔ اسی طرح دیگر مغربی حکومتوں کے 42 جنگی جہاز فلسطین اور مشرق وسطیٰ کے اطراف پانیوں میں موجود ہیں۔ اب یہ سوال جنم لے رہا ہے کہ کیا امریکہ کی بڑھتی ہوئی مداخلت اسرائیل کے لیے بربادی کا سامان مہیا کر رہی ہے، یا پھر خود اسرائیل کی غزہ پر مسلسل جارحیت کے نتیجے میں اسرائیل کے خلاف ہونے والی مزاحمت امریکی پالیسیوں کو چکنا چور کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ہی اسرائیل شکست کھا رہا ہے۔ غزہ پر غاصب اسرائیل کے حملے کے پہلے روز سے ہی امریکی حکومت نے اسرائیل کی پشت پناہی کی ہے اور تاحال کرتی چلی آ رہی ہے۔ صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آ پئی۔ اسرائیل پہلے کی طرح معصوم انسانوں پر بمباری کر رہا ہے۔ اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اسرائیل کو جہاں جنگی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، وہاں ساتھ ساتھ معاشی نقصان بھی بڑی سطح کو پہنچ چکا ہے۔ اسرائیل کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ معاشرتی بحران کا ہے، جو کئی سالوں سے شدت پکڑتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح سیاسی بحران بھی کافی دباؤ میں ہے۔ امریکہ نے مسلسل نیتن یاہو کی حمایت جاری رکھی ہوئی ہے، لیکن گزشتہ 3 دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ امریکہ کا رویہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ کچھ تبدیل ہو رہا ہے۔ اگرچہ امریکہ اپنی فوجی طاقت کو بحر عرب میں کھینچ لایا ہے تاکہ خطے میں اپنا کنٹرول حاصل کرے، لیکن اب اسرائیل کی مسلسل گرتی ہوئی سیاسی، معاشی اور معاشرتی صورتحال نے امریکہ کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں کہ جب فلسطین مزاحمتی گروہوں کے ساتھ ساتھ اب اسرائیل کا مقابلہ شمالی فلسطین میں لبنان کی حزب اللہ سے بھی ہے، اور وہاں اس محاذ پر بھی گزشتہ 3 ہفتوں میں اسرائیل کے 150 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ کئی $ملین کا فوجی نقصان ہو چکا ہے۔ جدید نوعیت کے وہ ٹینک جو 2 درجن سے زیادہ حزب اللہ نے تباہ کر دیے ہیں۔ اب صورتحال میں ایک نیا موڑ آ چکا ہے۔
اور دوستو وہ موڑ ہے یمن نے بھی غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کے لیے براہ راست اسرائیل کے خلاف جنگ میں اترنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عملی طور پر انہوں نے لگاتار 3 دن غاصب اسرائیل کے اہم مقامات جن میں تل ابیب، ایلات اور دیگر شہر شامل ہیں ان کو اپنے میزائلوں سے نشانہ بنایا اور ڈرون بھی بھیجے ہیں، جس کے بعد خطے کی صورتحال تبدیل سے تبدیل تر ہو چکی ہے۔ امریکہ جو اس خطے کے پانیوں میں اپنے بحری جہازوں کو لانے کے بعد اس سوچ میں مبتلا تھا کہ وہ خطے میں اپنا کنٹرول قائم کرے گا، اب اس تمام تر صورتحال میں جس میں اسرائیل کو شکست اور بے عزتی کا سامنا ہے، امریکہ کی پریشانی کو 2 گنا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید امریکہ اب اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کو گرانے جا رہا ہے، اور اس عنوان سے اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ بھی امریکہ نے ملاقات کی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایک اہم ترین پیش رفت جو سامنے آئی ہے وہ امریکی محکمہ دفاع کا ایک ایسا بیان ہے جس میں انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا امریکی پالیسیوں کے نتیجے میں اسرائیل بربادی کے دہانے پر پہنچ رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے خطے میں خطرہ بڑھانے کی امریکن پالیسی اسرائیل کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ امریکہ خطے میں دوستوں فوجی قوت بڑھا کر اور سمندری پانیوں میں بحری جنگی جہازوں کی تعداد بڑھا کر خود اسرائیل کے مشکلات کے لیے سامان مہیا کر رہا ہے۔ کیونکہ امریکہ کی ان تمام حرکات کے بعد ہی یمن سے بھی اسرائیل کے اہم مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک بڑی جنگ کے لیے دوستو تمام شرائط بالکل تیار اور موجود ہیں۔ اگر یہ علاقائی جنگ اسی طرح ترقی کرتی رہی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں تو اسرائیل کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ امریکی عسکری امور کے ماہرین کے مطابق امریکہ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک کے ساتھ تصادم یعنی لڑائی میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ صورتحال تباہ کن نتائج کا باعث بن جائے گی، بلکہ بن چکی ہے۔ اسرائیل کے لیے دوستو تباہی آ نہیں رہی بلکہ آ چکی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے مسلم ممالک پر اسرائیل سے تجارت روکنے پر زور دیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ مسلمان ملکوں کو صہیونی ملک کے ساتھ اقتصادی تعاون نہیں کرنا چاہیے اور تیل اور خوراک کی برآمدات روک دینا چاہیے۔ انہوں نے برطانیہ، فرانس اور امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممالک فلسطین کے خلاف کھڑے ہیں۔ یہ صرف اسرائیلی حکومت کی بات نہیں، مسلم ممالک کو بھی سوچنا چاہیے کہ غزہ میں شہری آبادی پر بم کون برسا رہا ہے۔ اگر غزہ کی پٹی پر حملے جاری رہے تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کی بمباری سے اب تک 8,500 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 2/3 خواتین اور بچے شامل ہیں۔ دوسری طرف ایران کے صدر نے کہا ہے کہ شہدائے فلسطین کی خون کی برکت سے دنیا کے عوام بیدار ہو چکے ہیں، اور انہوں نے دوست اور دشمن کے فرق کو سمجھ لیا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج فلسطین کی صورتحال دنیا کے مسلمانوں اور اقوام عالم کے لیے دردناک ہے، اور یہ صورتحال دشمنان اسلام کی پیدا کی ہوئی ہے۔ آج ہم غزہ میں جن حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں اور اقوام عالم کی تکلیف دہ اور اذیت ناک ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک بھیانک سیاہ منظر ہے، اور غرور، تکبر، ظلم اور زیادتی اور جارحیت کا ایسا منظر ہے کہ لوگ ایسے درندہ صفت انسانوں کو انسان کہتے ہوئے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً یہ انسان نہیں بلکہ جانور ہیں، اور اس سے بھی بدتر ہیں۔ ان تمام مسائل کے باوجود فلسطینی جوان استقامت، عزت، احترام اور دشمنوں کے سامنے ہتھیار نہ ڈالنے کے راستے پر گامزن ہیں، اور ہمیں ان کی اس استقامت اور قربانیوں پر فخر کرنا چاہیے۔ آج دنیا نے محسوس کر لیا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف جرائم کے اصلی عامل امریکن ہے۔ وہ انسانی حقوق پامال کر رہے ہیں، اور جو انسانی حقوق کے دعوے دار اور ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ صدر رئیسی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت ایک جعلی حکومت ہے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تاریخ دے دی ہے۔ عام انتخابات 11 فروری کو ہوں گے۔ عدالت میں الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ 4 فروری کو پہلا اتوار ہے،
اور دوسرا اتوار 11 فروری ہے۔ اس موقع پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ کیا صدر پاکستان اس سارے عمل میں آن بورڈ ہیں؟ وکیل نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن نے صدر سے مشاورت نہیں کی۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سوچ سمجھ کر جواب دیں، آپ کا ادارہ آئینی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ہدایت کی کہ الیکشن کمیشن آج ہی صدر پاکستان سے مشاورت کرے۔ وکیل نے جواب دیا کہ قانون کے مطابق صدر کو بتانے کے پابند نہیں ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ آپ آئین کی خلاف ورزی کی ذمہ داری لے رہے ہیں، الیکشن کمیشن ابھی جا کر صدر سے کیوں نہیں ملاقات کرتا؟ وکیل نے عدالت کو جواب دیا کہ الیکشن کمیشن سے ہدایات لے کر بتا سکتا ہوں۔ چیف جسٹس نے وکیل الیکشن کمیشن کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ابھی جائیں اور پتہ کر کے بتائیں کہ آگے کیا پروگریس ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ انتخابات میں التوا کے لیے الیکشن کمیشن سمیت سب ذمہ دار ہیں۔ مقررہ مدت سے اوپر وقت گزارنے کے بعد ہر دن آئینی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے یقین دلایا ہے کہ وہ غزہ جنگ کے بعد اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے معاہدے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ غزہ میں جاری حالیہ کشیدگی اور اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کے باوجود امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے میں دلچسپی برقرار ہے۔ سعودی عرب نے یقین دلایا ہے کہ وہ غزہ جنگ کے بعد اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے معاہدے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ایسا دوستو امریکہ کہنا ہے، سعودی عرب کا نہیں۔ اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ حماس یا تو غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالے یا مرنے کے لیے تیار رہے، کیونکہ ان کے پاس اب کوئی تیسرا آپشن نہیں بچا ہے۔ دوستو، اسرائیل نے غزہ پر مسلسل بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ان سفاکانہ حملوں میں بچوں اور خواتین کی بے رحمانہ موت پر بھی اسرائیل باز نہیں آ رہا۔ اسرائیل ڈھٹائی اور جارحانہ عزائم کا اندازہ اس بیان سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس میں انہوں نے حماس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی دی ہے۔ حماس کے پاس اب دو ہی آپشن بچے ہیں، یا تو وہ غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے یا مرنے کے لیے تیار رہے۔ غزہ پر زمینی حملے میں اسرائیل کو شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ 15 فوجی بھی مارے جا چکے ہیں۔ اس سے قبل نیتن یاہو بھی یہ دھمکی دے چکے ہیں کہ حماس کو صفحہ ہستی سے مٹا کر دم لیں گے اور اس سے پہلے جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اسرائیلی دھمکیوں کے باوجود حماس کے جان باز ہر محاذ پر دوستوں ڈٹے ہوئے ہیں، اور اسرائیل کی بری فوج نے ٹینکوں کے ساتھ غزہ میں داخل ہونے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے، جس میں اسرائیل نے اپنے 15 فوجی بھی مروا دیے۔ صدر جو بائیڈن اور ان کے جانشینوں کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ موجودہ صہیونی وزیر اعظم زیادہ دیر تک اپنی طاقت برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ میں حالیہ صورتحال کو بہت باریک بینی سے سمجھ اور دیکھ رہا ہوں۔ یہ حالات پورے عالمی اسلام کے لیے بہت پیچیدہ اور حساس ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے فلسطین کے 2 ریاستی حل فارمولے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ صدر جو بائیڈن نے امریکہ کے اندر جاری بحث میں صہیونی قیدیوں کی آزادی کے لیے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ امریکی صدر کے اس بیانات سے پہلے وائٹ ہاؤس نے وحشیانہ حملوں کی حمایت کی تھی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ فی الحال غزہ میں عمومی اور وسیع پیمانے پر جنگ بندی دانش مندی نہیں ہے۔ دوسری طرف جو بائیڈن اور ان کے جانشینوں کو دوستو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ موجودہ صہیونی وزیر اعظم زیادہ دیر تک اپنی طاقت برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ عام افراد درد اور تکلیف کا اظہار کر دیتے ہیں، لیکن ڈیمنشیا اور دیگر مریض اس عارضے کی باعث اظہار نہیں کر سکتے۔ اسی بنا پر ان کے درد کو جاننا مشکل ہوتا ہے اور کبھی کبھار غلط علاج بھی ہو جاتا ہے۔ اب اسی کمی کے پیش نظر ایک ایپ بنائی گئی ہے۔ ایپ کو پین چیک کا نام دیا گیا ہے، جو مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چہرے کے خد و خال کو دیکھتے ہوئے درد کی شدت کا احساس کرتی ہے۔
کسی بھی سمارٹ فون سے مریض کے چہرے کی مختصر ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ اس دوران ایپ چہرے کے بٹھوں میں کھچاؤ اور دیگر شواہد کا جائزہ لیتی رہتی ہے۔ اس کے بعد تمام معلومات کو نگرانی کرنے والے شخص کے بیانات کے تحت درد کی شدت کو بیان کر دیتی ہے۔ یہ ایپ 90% درستگی سے بتا سکتی ہے کہ کوئی خاتون یا مرد کتنی تکلیف میں ہے، خصوصاً ڈیمنشیا کے مریض بولنے سے قاصر ہوتے ہیں اور اپنا دکھ سکھ کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ پوری دنیا میں ایسے مریضوں کی تعداد 5 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے اور ہر سال ان کی تعداد میں 1 کروڑ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی اور چینی سائنسدانوں نے مشترکہ طور پر تحقیق کرتے ہوئے ایک ایسی پٹی ایجاد کر لی ہے جو اپنے لیے خود ہی بجلی بناتے ہوئے نہ صرف کسی زخم کو جلد ٹھیک کر سکتی ہے بلکہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں تک کو بہت کم وقت میں جوڑ سکتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ کام مکمل ہو جانے کے بعد یہ پٹی جسم کے اندر خود ہی بے ضرر مادوں میں تبدیل ہو کر تحلیل ہو جاتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حالیہ دور میں دھاتی برکیروں کو جسم میں نصب کرنے اور واپس نکالنے کے لیے 2 الگ الگ آپریشن کرنا پڑتے ہیں، جو اپنے آپ میں ایک الگ تکلیف دہ عمل ہے۔ یہی تکنیکی مسئلہ حل کرنے کے لیے امریکہ اور چائنا کے مختلف تحقیقی اداروں سے وابستہ چینی ماہرین نے یہ پٹی تیار کی ہے۔ اس پٹی کی بنیادی پرت ایک بے ضرر پولیمر سے بنائی گئی ہے۔ پولیمر والی پرت کے بالکل اوپر بجلی بنانے والا ایک ننھا سا آلہ جوڑا گیا ہے جسے ٹرائبو الیکٹرک نینو جنریٹر کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت معمولی سی بجلی پیدا ہوتی ہے۔ ریسرچ جرنل پروسیڈنگز آف دا نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی اس رپورٹ کے مطابق اس ایجاد کو فریکچر الیکٹرو سٹیمولیشن ڈیوائس یا مختصر FED کا نام دیا گیا ہے۔ اپنی جسامت اور ڈیزائن میں بظاہر یہ زخم پر چپکائی جانے والی عام پٹیوں جیسی ہی ہے، لیکن قریب سے دیکھنے پر اس میں نصب ٹرائبو الیکٹرک نینو جنریٹر دیکھا جا سکتا ہے۔ فی الحال یہ تجرباتی پٹی صرف جسمانی حرکت سے بجلی تیار کر سکتی ہے، جسے مزید بہتر کرتے ہوئے اس قابل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جسم کی اندرونی توانائی، مثلاً بلڈ پریشر میں تبدیلی وغیرہ سے استفادہ کرتے ہوئے بھی بجلی پیدا کر سکے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔